خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ میری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر جناب پروفیسر شریف بقا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور یہ لندن میں مقیم ہے۔ بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اسلام پہ، قرآن حکیم پہ، علامہ اقبال پہ، پاکستان کی ہسٹری پہ، بچوں کے لیے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جو کتابیں اردو میں، انگریزی میں، اور اس کے علاوہ یہ عربی فارسی پہ ان کو عبور حاصل ہے۔ ایک طویل مدت سے یہ یہاں پہ لندن میں ہیں۔ ان کی پیدائش 1934 کو لاہور میں ہوئی تھی۔ پاکستان کو انہوں نے خود بنتے ہوئے دیکھا، اس وقت یہ نوجوان تھے، اور تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا، اور بہت زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہر موضوع پہ، تحریک پاکستان کے ہر موضوع پہ۔ چودھری رحمت علی پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، علامہ اقبال پہ بہت کچھ لکھا ہے، قائد اعظم پہ، قرآنک ٹاپک پہ، اور قرآن حکیم کو جو مضامین کے اعتبار سے انہوں نے انگلش میں وہ قرآنک ٹاپکس لیا، وہ بڑی زبردست ان کی کتاب ہے۔ علامہ پہ بہت زیادہ ان کی کتابیں ہیں۔ کچھ سالوں سے ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، ابھی بھی طبیعت ان کی اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی محبت ہے۔ انہوں نے ملاقات کا موقع بھی دیا۔ میں سویڈن سے اسپیشل ملنے کے لیے یہاں لندن میں ان کے ہاں آیا ہوں، اور بڑی ہماری اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ اب ان سے میں کچھ پوچھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہماری گفتگو آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی۔ اچھا، آپ یہ بتائیں جی، آپ کو اپنی کون سی کتاب سب سے زیادہ پسند ہے؟ خاصا مشکل سوال ہے جی چونکہ کتاب وہ جو ہے وہ اپنے لکھنے والے کو اپنی ہر کتاب پسند ہوتی ہے۔ وہ تو ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کون سی کتاب زیادہ آپ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ کو بہت محنت کرنا پڑی؟ وہ علامہ اقبال نے اسلام کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، جی ملت اسلامیہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، جی، وہ مجھے زیادہ پسند ہے جی، وہ چیزیں۔ اور یہ خطبات اقبال بہت مشکل ایک موضوع تھا، اس کو آپ نے موضوعات کے اعتبار سے لکھ دیا۔ یہ بہت زبردست کتاب آپ نے لکھی، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ الحمدللہ، جب بہرحال وہ اللہ نے توفیق دی، اور کوشش میں نے کی کہ وہ اقبال کو ذرا آسان انداز میں بیان کر دیا جائے لوگوں تک، جی عام آدمی بھی سمجھ سکے۔ جی، اور اقبال مقصود نہیں ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اچھا، اصل ذریعہ میں، ہے۔ ہاں، جی اصل میں ذریعہ جو ہے وہ مقصود ہے، وہ اسلام ہے، جی اللہ کا دین ہے، جی اسلام ہے، جی اور اس کے بعد ملت اسلامیہ ہے۔ جی تو جو کچھ اقبال نے کہا جی، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو پیش کر دوں جو لوگوں تک۔ ماشاءاللہ۔ اور اس میں اپنے بچوں کے لیے بھی بہت لکھا ہے آپ نے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، بچوں کے جو لیے۔ اقبال نے بچوں کا پیغام دیا، اس کو بھی آپ نے بڑا اچھا۔ جی ہاں، وہ بھی ہے جی، اس پر نوجوانوں کے بارے میں۔ اور پھر ابھی مجھے یہ آپ کے بک شیلف میں سامنے آپ کی کتابیں کچھ نظر آ رہی ہیں، ساری تو نہیں ہیں، جیسے یہ قرآنک ٹاپکس ہے، یہ بڑی زبردست آپ نے کتاب، انگریزی میں آپ نے قرآن حکیم کو سبجیکٹ وائز لکھ دیا ہے۔ بس یہ کوشش کی ہے کہ وہ قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں جی، وہ عام لوگوں تک آسان انداز میں اس کو بیان کیا جائے، ماشاءاللہ۔ تاکہ عام آدمی سمجھ سکے کہ وہ کیا چیز ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو لوگ کو کہتے ہیں جی، لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھتے صحیح طور پر۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اسلام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ جو چیزیں اصل بیان کی ہیں اقبال نے، جی وہ کون سے موضوعات ہیں اسلامی جی جس کی طرف اقبال نے توجہ دلائی ہے۔ جی، اور اسی مجلس اقبال میں آپ بہت عرصہ یہ کام کرتے رہے۔ جی یہاں مجلس اقبال جو لندن تھی، ہر سال اس میں آپ یوم اقبال بھی۔ جی اچھا، ایک کتاب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لکھی ہے، جو ویسٹرن اسکالرز ہیں جی، انہوں نے رسول پاک کے بارے میں کہا، وہ بڑی شاندار کتاب ہے انگلش میں۔ کوشش کی ہے جی کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جی، وہ اس کو بیان کیا جائے عام آدمی تک۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے پاکستان ہسٹری میں بہت لکھا ہے۔ چودھری رحمت علی صاحب پہ بھی آپ نے بڑا کام کیا، حالانکہ بہت کم اسکالرز نے کیا ہے۔ آپ کی ڈاکٹر صفدر محمود، اللہ مغفرت کرے، ان سے بھی بات ہوتی تھی، یا چودھری گلزار صاحب
اچھا جو چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کے صدر تھے لاہور میں، اچھا اچھا انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ اس پہ کام شروع کریں، تو پھر بڑا اچھا آپ نے کام کیا چودھری رحمت علی صاحب نے بھی. بہرحال جی وہ اس نے بھی چونکہ چودھری رحمت علی نے بھی ملت اسلامیہ کے بارے میں کافی کام کیا، جی تو وہ مقصود تھا کہ اس کو بھی بیان کیا جائے عام آدمی تک، ذات تک محدود نہ رکھا جائے ٹھیک ہے. کہ یہ صرف گجر برادری کے لیے ہے. جی برادری سے کسی برادری ہماری ہے بڑی وسیع ہے، جی اسلامی برادری ہے ہماری، جی جس کی حدود نہیں ہے، ہوں. کوئی خاص حد نہیں ہے کہ صرف پاکستان تک وہ ان کو محدود رکھا جائے. یعنی دین بنیاد ہے ہاں جی ہاں قومیت کی، ہاں جی نظریے کی، جی ہاں اور جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. یا بڑا اچھا کہتے ہیں، اکثر آپ یہ جملہ بولتے ہیں، ہاں جی ہاں توجہ دلاتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، خدا کی رضا کے لیے. بالکل ہے جی، صحیح بات ہے، ایمانداری کی بات ہے کہ جو کچھ کہا ہے وہ یہی کوشش کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. ماشاء اللہ مقصود تو اللہ کی ذات ہے، ماشاء اللہ. اور اس نے جو کچھ کہا ہے جی اس کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے. اب بھی بے شمار چیزیں ہیں جی جو کہ عام لوگ بولتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن وہ زیادہ اس کو وسیع معنی نہیں جانتے. جی. آپ کی پیدائش ماشاءاللہ آپ نے خود ابھی بتایا 1934 کی ہے، 1934. جا تو پاکستان جب بنا آپ کی عمر اس لحاظ سے جو ہے وہ 13-14 سال ہوگی، اور لاہور کے رہنے والے تھے. ہاں ہاں جا کوئی یاد ہے آپ کو 1947 کا وہ دور پاکستان بننے کا؟ ہاں ہاں جی جا اس کے وہ بتائیں کوئی. وہ ضروری ہے جی، میں اس میں حصہ لیتا رہا ہوں نا. جی وہ 1934 تھی میری پیدائش. 1947 میں وہ پاکستان کی تحریک چلی، جی 13 سال کا. جی تو اس دور میں بھی ہم نے کہا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، وہ یہی نعرہ لگاتے تھے. اچھا اور موچی دروازہ، میرا چونکہ تعلق لاہور موچی دروازہ سے ہے، جی اور موچی دروازہ جو ہے اس میں گارڈن میں وہ جلسے وغیرہ وہیں ہوتے تھے زیادہ تر. اچھا. ہاں 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 جی ہاں تو اس دور کی کچھ اور اب باتیں ہمیں بتائیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے اس سارے دور کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا اور ایسی شخصیات اب بہت کم ہیں یا کہ جو خود اپنی جو ہے وہ مشاہدے کو بیان کریں. تو کچھ اس حوالے سے اور بتائیے. دیکھیں جی، وہ لاہور جو ہے نا، اصل میں یہ ہے لاہور اور لاؤ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. تو لاہور جو ہے نا جی، وہ کوئی بھی شہر ہو، اسلام میں شہروں کی وہ اہمیت وہ نہیں ہے کہ خاص شہر کی، جی کوئی بھی شہر ہو، جی لیکن جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جی اسلام سے ہے، جی اس کی زیادہ قدر و قیمت ہے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا اس دور میں باقی جو لیڈر تھے بر صغیر کے، وہ بھی موچی دروازہ لاہور آتے ہوں گے، جیسے نہرو ہے، گاندھی ہے، پٹیل ہے، ابوالکلام آزاد ہے، ان کو بھی آپ نے سنا تھا اس زمانے میں؟ وہ محدود تھا ان کا نقطہ نظر. اگر ابوالکلام آزاد نے مرحوم نے لکھا ہے، جی وہ اسلام کے بارے میں تھا، بہت اچھا کام کیا، جی لیکن وہ صرف ایک ہی پہلو تھا، وہ باقی جو چیز تھی لٹریچر کے بارے میں نہیں. اس کے بارے میں اتنا نہیں تھا. نہیں، ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اقبال کا جو ہے اس میں وہ کافی چیزیں شامل ہیں. تو اس وقت لوگوں میں کیا جذبہ تھا، کس قسم کا وہ چاہتے تھے ملک بنے، کیا خیال تھا جو پاکستان کی موومنٹ چلے؟ آپ نوجوان تھے اور لاہور میں تھے، پولیٹیکلی ایکٹیو بھی تھے، اس حوالے سے کچھ بتائیں. وہ یہ تھا کہ یہ ایک الگ اسٹیٹ بنے گی اور اسلامی اسٹیٹ ہوگی جی اور یہ الگ ہوگی انڈیا سے. جی تو یہ وہ مقصود تھا. کیونکہ آج پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ طرح طرح کی بحثیں شروع ہو گئی ہیں، اور جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا وہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہاں چلو، آپ نے اس دور کو دیکھا ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت لوگ کس وجہ سے مسلم لیگ کی سپورٹ کر رہے تھے. وہ ہمارے وہ موچی گیٹ جو تھا، جی وہ میں موچی گیٹ کے بالکل سامنے ہمارا محلہ تھا، جی تو وہ جتنے جلسے ہوتے تھے جی وہ میں ان میں تقریباً شامل ہوتا تھا. سامنے ہے جی یہ گھر ہے، تو وہ سامنے باغ ہے، جی جی تو اس باغ میں جلسے ہوتے تھے زیادہ تر. اچھا ہاں موچی گیٹ کے دروازے میں. صحیح ہے. تو وہ میں مسجد بھی ہماری وہی تھی، ٹھیک ہے. اس کو ٹھنڈی کھوئی کہتے تھے. ٹھنڈی کھوئی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. جی تو مسجد میں وہ نماز پڑھنے جانا آنا وغیرہ
बल्कि उस बाग में वो मैं एक्सरसाइज करता रहा हूँ अच्छा, मोची ठीक। गेट में, जी जी जी। क्योंकि हमारे घर के सामने वो बदराव थी एक, जी। और उसके बाद वो बाग शुरू हो जाता था। तो यहाँ लंदन में आपको रहते हुए मेरा 60 साल से ज्यादा अरसा हो गया होगा, 60-70 साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए। लाहौर याद आता है इधर? असल में लाहौर जो है ना जी, वो उसकी अपनी अहमियत है जी, बचपन के दौर की। सही है। लेकिन वो दौर जो है वो तो गुजर गया। मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, कौन से कॉलेज में? इस्लामिया कॉलेज में? इस्लामिया कॉलेज में। इस्लामिया लाहौर में? हाँ हाँ, ठीक है अच्छा। जी। स्कूलों में पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है इस्लामिया कॉलेज में मैंने पढ़ाया जी। जी। तो वो एक खास दौर था जो कि लाहौर का ताल्लुक था उसमें। जी, लोग वहीं आते थे ज्यादातर। सही है। जलसे हमारे घर के सामने वो बाग था, माशाल्लाह। तो वो चीजें देखी भी हैं, सुनी भी हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वो जज्बा भी है, वलवला भी है इसी अंदाज का। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जी हाँ, वो बहरहाल जी हाँ, वो तो चीजें। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आके भी ये इल्मी अदबी काम जारी रखा, अखबारों में भी लिखते थे, किताबें बहुत ज्यादा आपने लिखी हैं। जी हाँ, आपको याद है अंदाजन कितनी किताबें आपकी पब्लिश हुई हैं? 50 से तो डेफिनेटली ज्यादा होंगी। किताबें काफी हैं जी, सच्ची बात है। अच्छा, अब डेफिनेटली मैं 50 से तो अबव है। इस्लाम के बारे में भी हैं जी काफी किताबें। जी। कुरान हकीम है जिसके बारे में मैंने वो खास काम किया जी हाँ। ठीक है कुरानी मौजूआत, जी वो जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जी वो कुरान ने बयान किए, वो मैंने उनको बयान किया। जी। तर्जमा, ट्रांसलेशन, सही कई है। एक्सप्लेनेशन, ये तमाम चीजें जी हाँ। तो माशाल्लाह आपने नौजवानों को भी काफी मुखातब किया, बच्चों के लिए आपने बहुत लिखा है, हालांकि बहुत कम लोग बच्चों के लिए हाँ जी, लिखते हैं। हाँ और मुझे याद है मैंने अभी मेरी किताब शाया नहीं हुई थी, जी, तो आपने मुझे तरगीब दी कि किताब लिखी जाए। फिर जी। मैंने बच्चों के लिए एक किताब, फिर दूसरी किताब लिखी, फिर वो कॉलम्स का मजमुआ आपने हर मरहला रहनुमाई की, बल्कि बच्चों की जो किताब है मेरी उसमें आपने भी कंट्रीब्यूट किया, आपका भी एक उसमें मजमून है। नौजवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आज के हमारे जो नौजवान हैं उनको कोई रहनुमाई चाहिए? आज के जो नौजवान हैं ना जी, उनको उनके जो मौजूदा मसाइल हैं वो पहले आदमी उनको समझे कि वो क्या है, और फिर उनका वो हाल जो है वो उनको बयान करे, एक्सप्लेन करे कि भाई आपका ये हाल है और ये चीजें करेंगे तो आपको फायदा होगा। जी हाँ, वो तो बहुत जरूरी है जी उसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। बड़ा जो है वो आपसे मिल के एक दफा फिर वो खुशी का एहसास हुआ है। या, और आप बड़ी शफकत करते रहे, हमेशा या, राब्ता करते रहे। अभी कुछ अरसा से आपकी जाहिर उस तरह से तबीयत ठीक नहीं, फिर इसके देखें बावजूद जी, आपने मौका दिया। इंसान की जिंदगी तो गुजर ही जाए, जी लेकिन जो वो काम करेगा, वो काम जो है उसमें वो रजा अल्लाह की हो, माशाल्लाह मकसूद वो हो, माशाल्लाह। सिर्फ जाती ना हो। वो जाती आपको जो है ना उस तरफ तवज्जो ना करे, बल्कि ये देखें कि वो काम क्या है, बहुत अच्छा उसकी बहुत अच्छा अहमियत क्या है, बहुत अच्छा उसका अजर भी है। बहुत तो अच्छा। जो अपनी जात के लिए करेंगे, सिर्फ जी शोहरत के लिए करेंगे, जी। वो नहीं मिलेगा। वो ना अपने अपनी जात के लिए लिखा। माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये जो सच्ची बात है जी कि वो मकसूद अल्लाह की रजा है, माशाल्लाह। और यही वो चीज है जो कि आपके का काम आएगी। जी लोगों की वाह वाह तो अलग, जी वो वाह वाह वक्ती है, माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का जो अजर है जी, वो गैर फानी है जी। वो ये आपने बहुत जबरदस्त मैसेज दिया है, इसको मैं भी अपने कहते हैं पल्ले बांध लूंगा, और हमारे देखने वाले भी इसे जरूर पल्ले बांधें। बहुत सिर्फ शुक्रिया। अपने पल्ले ना बांधे, बल्कि लोगों के पल्ले भी वह बांधे। लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है, उनके वो भी पल्ले बांध दें। बात यह है कि कुरान हकीम पर अल्लाह ने तौफीक दी, जी उस पर वो काम किया। अंग्रेजी में है, यहाँ जो वहाँ किताबें हैं ना जी, वो काफी किताबें हैं जी। वो कभी मैं अगर नोट करके लिखना शुरू कर दूं कि कौन कौन सी किताब है जी, तो काफी तफसील किताबें भी हैं है जी। जी। अंग्रेजी में भी है जी वो, चूंकि यहाँ तो लोगों को है ना जी, तो वो अंग्रेजी में वो उसका ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन ही सिर्फ नहीं है, बल्कि मौजूआत पर बातचीत होती है कि लोगों के साथ जी। तो बाहर जाना भी मकसूद होता है हाँ। कि लोगों से मिला जाए, उनकी बातें सुनी जाए, उनको सुनाया जाए। अपनी जात के लिए और घर में बैठकर वो काम नहीं होगा। अभी आप वो शेर पढ़ रहे थे कि अभी तो मैं जवान हूं, वो जरा सुनाइए एकदम फिर।
मुझे न जाओ छोड़कर, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। माशाअल्लाह जी, आपका दिल वाकई जवान है, आपके जज्बे जवान है, आपकी वही हिस्से मजा, बीमारी के बावजूद आप जो है वो खुशखुल्की आपकी है, मेहमान नवाजी है। और मैं नाजरीन से चाहूँगा कि वो मोहतरम जनाब प्रोफेसर शरीफ बका साहब से जो हमारी होने वाली गुफ्तगू है, इसके बारे में आप बताएं कि आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत अरसे से वो बीमारी की वजह से वो लिख भी नहीं रहे और इस तरह से लोगों के साथ राब्ते में नहीं। आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार करें, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती दे, खुदा उन्हें सलामत रखे ताकि उनकी रहनुमाई हमें मिलती रहे। और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर साहब, आज खुदा हाफिज। बस ये अल्लाह कबूल करे।